بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ولاگ میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے علی خامنہ کی وفات کے بعد ان کی تدفین کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کئی دن لگیں گے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان سے جائیں گے۔ علی خامنہ کے بیٹے جو ان کے جانشین بھی ہیں ان کو اسرائیل کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم نے بات کرنی ہے رضا ڈار کے حوالے سے بھی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسحاق ڈار کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ غیر ملکی خواتین کو پاکستان لایا گیا، ان کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ اب نئی کہانی سامنے آئی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان خواتین کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، ملزموں کی گرفتار کر لیا گیا ہے، عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب نئی سٹوری سنائی جا رہی ہے کہ ان خواتین کو جان بوجھ کے ایک پلانے کے تحت پاکستان لایا گیا تھا۔ انہوں نے کرپٹو کرنسی میں ایک فراڈ کیا تھا، اس وجہ سے ان کو یہاں پہ لایا گیا۔ یہ ان کو دیکھتے ہیں کہ ساری کہانی پر یہ پردہ پوشی کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ واقعی اس میں کوئی صداقت ہے، اس میں بعد میں بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے انتخابات کے بائیکاٹ کا۔ آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف پر کئی لیڈروں کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈر یہ کسی کمپرومائز کے تحت بائیکاٹ نہیں کر رہے بلکہ یہ کسی ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ ٹریپ میں آئے ہوں، کسی کا ساتھ دے رہے۔ بہرحال ان کی طرف سے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو عمران خان کا فلسفہ اس حوالے سے کیا ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عمران خان پورا زور لگاتے رہے انتخابات کے لیے، جیسا کہ ان کی طرف سے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی بھی توڑوا دی تھی، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑوا دی تھی۔ انتخاب کے لیے پورا زور لگاتے رہے اور عمران خان کی طرف سے 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ یہ انتخابات پہلے تو 8 جنوری کو ہونے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو کے 27 دسمبر کو شہادت کے بعد 18 فروری تک ملتوی ہو گئے تھے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں APDM کی جماعتوں کا اتحاد ہوا جس میں عمران خان بھی شامل تھے، اور یہ 29 نومبر 2008 کی بات ہے۔ میاں نواز شریف کی سربراہی میں 25 جماعتوں کا اجلاس ہوتا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس میں جماعت اسلامی شامل تھی، اس میں محمود اچکزئی کی جماعت شامل تھی، اس میں عمران خان کی پارٹی بھی شامل تھی، اس میں میاں نواز شریف بھی شامل تھے۔ 25 جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اس میں نہیں گئی، پیپلز پارٹی بھی اس میں نہیں گئی تھی۔ فیصلہ کر لیا گیا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب بعد میں انتخابات میں حصہ لینے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا اور پورے پاکستان میں ان کی دوسری پوزیشن رہی، مرکز میں ان کی دوسری پوزیشن رہی، جبکہ پنجاب میں ان کی پہلی پوزیشن رہی۔ اگر میاں نواز شریف کی طرف سے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس نہ لیا جاتا تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا؟ مرکز میں امکانی طور پر کاف لیگ کی حکومت ہوتی، جبکہ یقینی طور پر پنجاب میں کاف لیگ کی حکومت ہوتی۔ اور یہ لیڈر کیا کہا کرتے تھے؟ چودھری پرویز الہی کی طرف سے کہا گیا کہ پرویز مشرف کو ہم 10 مرتبہ بھی وردی میں صدر منتخب کروائیں گے۔ تو ان کی حکومت ہونی تھی۔ میاں نواز شریف کی طرف سے بائیکاٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بائیکاٹ کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا، لیکن عمران خان کی طرف سے، محمود اچکزئی کی طرف سے اور جماعت اسلامی کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا۔ تو عمران خان اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ان انتخابات کا بائیکاٹ تھا۔ اسی طرح سے بے نظیر بھٹو کی طرف سے بھی 1985 کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو بے نظیر بھٹو کے بائیکاٹ کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے بائیکاٹ کی وجہ سے اس دور میں سیاہ کار بھی سیاست میں آ گئے، ریاکار بھی آ گئے، دغا باز بھی آ گئے۔ اس کے اثرات آج بھی قومی سیاست پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ کی کہ 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو آج کی تحریک انصاف کی طرف سے آزاد کشمیر میں بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کسی ٹریپ میں آ گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اور بھی کئی وجوہات ان کی طرف سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ حالات مخدوش ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، جنگی حالات میں بھی انتخابات ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ رائے اور تجزیہ ہے کہ عمران خان سے پوچھے بغیر ان کی پارٹی کے لیڈروں نے وہاں پہ انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان اور فیصلہ کیا ہے۔ عمران
عمران خان اگر آزاد ہوتے تو کبھی بائیکاٹ نہ کرتے، جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا تھا پہلے بھی کہ بائیکاٹ کرنا میری زندگی کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ تو ان کی طرف سے جو بھی جواب پیش کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، آپ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ گو کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کی طرف سے آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کی طرف سے معطل کیا گیا ہے کہ جس میں ان کی رجسٹریشن کی حکم دیا گیا تھا اور ان کو پارٹی کا نشان بلہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ فیصلہ معطل ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آ جائے، ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تب بھی ان کو الیکشن سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات قطر میں جاری ہیں، گو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر یہ مذاکرات نہیں ہو رہے، دونوں کے بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ واسطہ درمیان میں کون ہے؟ ایک تو قطر ہے، دوسرا پاکستان کے ثالث ہیں، ان کے ذریعے دونوں میں مذاکرات جاری ہیں اور سرحد مذاکرات کو ملتوی کیا گیا ہے۔ کب تک ملتوی کیا گیا ہے؟ ملتوی کیا گیا ہے علی خامنہ ای صاحب کی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی تدفین کا سلسلہ شروع ہونے والا اور 8 جولائی تک یہ تدفین مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو مذاکرات کے ذریعے کوئی بہتری کی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ شہباز شریف صاحب پاکستان سے جائیں گے، دوسرے ممالک سے بھی کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب اعلیٰ شخصیات جنازے میں یا پھر تدفین میں شامل ہوں گی۔ جنازے میں تو صرف مسلمان ہی شامل ہوں گے، تو تدفین کی دیگر جو کاروائیاں ہیں ان میں دیگر ممالک کے سربراہان جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی شرکت کر سکیں گے۔ پاکستان سے شہباز شریف صاحب وفد کے ساتھ جائیں گے تو مودی صاحب انڈیا سے آئیں گے۔ تو یہاں پہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع کی طرف سے کہا گیا ہے کہ علی خامنہ ای کے بیٹے جو جانشین ہے وہاں پہ مجتبیٰ خامنہ ای موت ان کا پیچھا کرے، اس کو دھمکی سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اس کے جواب میں ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جواب آپ کو بھی دیا جائے گا، اگر ایسا کچھ کیا گیا تو آپ کو ایسا جواب دیا جائے گا کہ آپ نسلوں تک یاد رکھیں گے۔ پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ جواب دیں، جس طرح سے علی خامنہ ای کو شہید کیا گیا اس کا جواب تو ابھی تک ایران کی طرف سے اسی طرح کا نہیں دیا گیا جس طرح سے حملہ کیا گیا تھا، اور دیگر بھی علی لاری جانی بھی شہید ہوئے اور فوج کی اعلیٰ قیادت بھی شہید ہوئی۔ پہلے تو آپ اس کا جواب دیں، اس کا بدلہ لیں۔ دیکھتے ہیں کہ عراقچی صاحب کی جوابی دھمکی کو اسرائیل کس طرح سے لیتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات بھی کرنی ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کی زندگی کو واقعی خطرہ ہوگا، کیونکہ وہ جنازے میں ہوں گے تو دیگر لیڈروں سے ملیں گے جو دوسرے ممالک سے آئے ہوں گے۔ اس موقع پر ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہوگی، ان کی ٹریکنگ کی جا رہی کہ وہ کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی امریکہ کی طرف سے موقع پا کر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد کی رسومات میں شرکت کریں گے، ان کی تدفین میں اور ان کی تکفین میں شریک ہوں گے؟ یہ بھی کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھیس بدل کر وہ آئیں گے، لیکن ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ دیگر ممالک کے بڑے بڑے سربراہان ہونے ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملنا ہے، اس لیے وہ بھیس بدل کے تو نہیں آ سکتے اور غیر حاضر بھی نہیں رہ سکتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے۔ ایرانیوں کی طرف سے آ جاتے ہیں یحییٰ آفریدی کے ایک بہت بڑے سیمینار کی طرف، جس میں وزراء اعلیٰ بھی شامل تھے، جس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے، جس میں وزراء بھی شامل تھے، وہ کہ شہباز شریف وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ قیدیوں کے حوالے سے سیمینار تھا کہ قیدیوں کو کس طرح سے سہولت فراہم کی جا سکتی ہے، کس طرح سے ان کے حقوق ان تک پہنچائے جا سکتے ہیں، کس طرح سے جیل کے دوران قید کے دوران بھی ان کو ممکنہ سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ یحییٰ آفریدی کی طرف سے اس موقع پر بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ جیلوں میں قیدیوں کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی وہاں پہ تقریر کی گئی اور یحییٰ آفریدی نے بھی تقریر کی، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کی طرف سے سہمی تقریر تھی۔ آج پاکستان میں سب سے بڑا قیدی، بلکہ پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑا قیدی عمران خان ہیں، تو ان کے حوالے سے وہاں پہ کوئی بات نہیں، اور وہ پنجاب کی جیل میں موجود ہیں، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی وہاں پہ خطاب کیا گیا۔ جیسا کہ بتایا کہ سہیل آفریدی کی طرف سے اپنے خطاب میں عمران خان کا تذکرہ تک نہیں کیا گیا، بلکہ اشارتاً بھی انہوں نے اس حوالے سے بات نہیں کی، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کہ ہم جیلوں میں قیدیوں کو کیا سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، ان کا کھانا کیسا، ان کا پینا کیسا، ان کی رہائش کیسی ہے۔ انہوں نے یحییٰ آفریدی چیف جسٹس سے اپنی رشتہ داری جتانے کی بھی کوشش کی کہ ہم ایک ہی برادری سے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا۔ تو دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی حقیقت سے کوسوں دور تھی۔ بہرحال ان کی کچھ باتیں بہتر بھی تھی قیدیوں کے حوالے سے، وہ اپنی بپتا بھی سناتی رہیں کہ میں قید تھی، میرے والد صاحب قید تھے، اور اس موقع پر میری والدہ کتنی زیادہ بیمار تھی، اور جیلوں میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا
جاتا تھا۔ یہ پنجاب کی چیف منسٹر اور عمران خان انہی کی جیل میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سارے قیدیوں کو ایک جیسے یکساں سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں کیا جا رہا، لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کے حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر اب بھی پابندی ہے، ان کے وکیل نہیں مل سکتے، ان کے خاندان کے لوگ نہیں مل سکتے۔ کیا باقی قیدیوں پر بھی ایسی پابندی ہے؟ بالکل نہیں ہے، ہر قیدی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ جیسا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ یکساں سلوک کیا جاتا ہے سارے قیدیوں کے ساتھ، مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ان کو نہ صرف یہ کہ قیدیوں کے حقوق بلکہ انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، جس طرح سے قید تنہائی میں ان کو رکھا گیا ہے اور یہ عدالتوں میں معاملات چلے گئے ہیں۔ جیسا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کی پابندی ہے، عید کے مواقع پر نہ ان کو عید پڑھنے دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے کپڑے گھر سے ان تک پہنچانے کی اجازت ہے، کتابیں بھی عمران خان تک خال خال ہی پہنچائی جاتی ہیں۔ تو گویا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو تقریر کی گئی وہ زیادہ تر اس کا حصہ عمران خان کے حوالے سے کم از کم وہ حقیقت سے لگا نہیں کھاتا۔ اب آ جاتے ہیں رضا ڈار کے کیس کی طرف۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ رضا ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں، اور کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، بلکہ ARY کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے قریبی عزیز ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کا ریمانڈ بھی آج ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ خبر دیں گے آپ کو، لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کے الزام میں نائب وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار سمیت دیگر کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کے الزام میں نائب وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار سمیت دیگر کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ 2 غیر ملکی خواتین کی درخواست پر تھانہ ڈیفنس سی میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اگر وہ اسحاق ڈار صاحب کے اتنے ہی قریبی ہوتے تو ان کو حراست میں نہ لیا جاتا۔ کہانی کو جس طرح سے ٹلٹ دیا جا رہا ہے، جس طرح سے مروڑا جا رہا ہے، اس سے تو نظر آتا ہے کہ واقعی ان کے مابین کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، رشتہ ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کیونکہ جس طرح سے کہا گیا کہ ان خواتین کو پاکستان سے باہر سے لایا گیا، ان کے ساتھ ریپ کیا گیا اور ان کو زخمی بھی کیا گیا، نازک اعضاء پر ٹوٹے ہوئے شیشے سے کٹ لگائے گئے، یہ بھی کہا گیا، اور ہاسپٹل میں بھی ان خواتین کو یا لڑکیوں کو داخل کروایا گیا۔ اب کی صورتحال یہ ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ تھا، اس لیے ان کو پاکستان ایک پلانے کے تحت بلایا گیا۔ وہ سارے پیسے ان سے وصول کیے جانے تھے، یا پھر ان سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو فراڈ ہوا تھا، یا پھر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے ان کے ساتھ طے کرنے تھے، ان سے پیسے لینے تھے، جو بھی ہے۔ دنیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ علی ڈار صاحب جو دبئی میں ہوا کرتے تھے، اب وہاں پہ جانے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کرپٹو کرنسی میں اربوں روپے کا فراڈ کیا ہے اور کروڑوں ڈالر یہ بنتے ہیں جن کا فراڈ کیا گیا، اور یہ پاکستان آ گئے۔ دبئی جانے پر ان پر پابندی ہے، متحدہ عرب امارات یہ نہیں جا سکتے۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر ایسا ہی، لیکن پاکستان میں آج کل وہ اعلیٰ ترین پوزیشن پر ہیں۔ ان پر جس طرح سے الزام لگایا جاتا تھا کہ اتنا بڑا فراڈ انہوں نے کیا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین بھی اس فراڈ میں شامل تھیں، بلکہ یہ خواتین ان کے ساتھ فراڈ کرنے والوں میں شامل تھیں، اور ان کو خواتین کو پاکستان لایا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیدھا سادہ معاملہ ہے، ان خواتین کو اس لیے پاکستان لایا گیا۔ لگتا ہے کہ یہ سٹوری کو ٹویلٹ دیا جا رہا ہے، دراصل معاملہ وہی ہے کہ لڑکیوں کو پاکستان لایا گیا، ان کا ریپ کیا گیا۔ جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، معاملہ پولیس تک چلا گیا، تو پھر یہ سٹوری گھڑ لی گئی یا پھر بنا لی گئی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ اب تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہے ہیں، ان پر مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں، لیکن جب پولیس کی طرف سے چھاپا مارا گیا تھا تو اس کے بعد اس انسپیکٹر کو SHO کو معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ تو معاملہ جب زیادہ بڑھ گیا تو پھر صورتحال دوسری طرف چلی گئی، اور دوسری طرف سے یہ تیسری طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو جان بوجھ کے یہاں پہ لایا گیا تھا، بلایا گیا تھا، تاکہ انہوں نے جو فراڈ کیا ہے، کروڑوں روپے کا جو فراڈ کیا ہے، وہ ان سے وصول کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اس حوالے سے ہم متعلقہ کرائم رپورٹر کے ساتھ بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔